اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 3-4 ماہ پہلے میں نے ٹیلی پیتھی کے حوالے سے 3-4 اعمال بتائے کہ کیسے جو بچھڑے ہوئے ہیں یا بکھرے ہوئے ہیں یا دل ٹوٹے ہوئے ہیں رنجشوں کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، ان لوگوں کو ہم کیسے آپس میں جوڑ سکتے ہیں، یا اپنے پیاروں کو دوبارہ ہم قریب کیسے کر سکتے ہیں جو حالات کے جبر کی وجہ سے ہم سے دور ہو گئے، یا ان کی جو ضرورتیں تھیں وہ ہم پوری نہ کر سکے تو مختلف رنجشیں پیدا ہو گئیں، دلوں میں میل آ گیا۔ اب حالات بدلے ہیں تو ہمیں ان کے بچھڑ جانے کا افسوس ہے، رنج ہے، تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری یہ بات ہے کہ ماں باپ آج اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں کہ مائیں اپنا زیور بیچ کے، جو انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے، وہ بیچ کے، باپ کا کوئی پلاٹ چھوٹا موٹا ہے وہ بیچ کے اپنی اولاد کو باہر کمانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ یہ ہمارا آمدن کا ذریعہ بنے گا، ہمارا سہارا بنے گا۔ وہاں جا کے تو وہاں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کہیں شادی کر لی ہے، یا وہ غلط کاموں میں، نشے میں یا کلب کے معاملات میں الجھ گیا ہے۔ ماں باپ اب یہاں رو رہے ہیں اور ایک فون کال ہیلو سننے کے لیے وہ ترستے ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری، والدین کے دکھ کی، کرب کی، تکلیف کی، اذیت کی شکل یہ ہے کہ گھروں کے اندر رہ رہے ہیں ماں باپ، لیکن وہ اپنی اولاد سے بات نہیں کر پاتے بہو کے ڈر سے۔ بہو کے ڈر سے وہ پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کو چومنے کے لیے، گود بٹھانے کے لیے، کھلانے کے لیے ترستے ہیں، لیکن ان کی اگلی نسل جو ہے ان کے بچوں کو، اپنے بچوں کو ان کے قریب نہیں ہونے دیتی۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، آج شادی ہوئی ہے، ہفتہ گزرا نہیں ہے، حضرت صاحب وظیفہ دے دیں، دونوں کی آپس میں بن نہیں رہی، دل نہیں مل رہے، ہنی مون پہ واپس آتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، سارا کچا چٹا کھل جاتا ہے، سارا گند سامنے آ جاتا ہے، دل میلے ہو جاتے ہیں۔ اور کئی بار میں بیانات کے اندر یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ اللہ والو انتہائی معذرت کے ساتھ کہ آج مسلمان، بالخصوص ہم لوگ، شادی یعنی نکاح نہیں کرتے، ہم تجارت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تجارت کرتے ہیں۔ تو اللہ والو تجارت میں تو کوئی بھی ہو، تجارت میں کوئی بھی ہو، وہ نقصان نہیں چاہے گا۔ کون تجارت میں نقصان چاہتا ہے؟ تجارت تو نام ہی نفع کا ہے۔ جب ہم نے بیٹیوں کے رشتے دینے ہوتے ہیں یا بیٹوں کے رشتے کرنے ہوتے ہیں، ہم ہر وہ تارا توڑ کے لے کر آتے ہیں جس کا کائنات میں وجود ہی نہیں ہے۔ بحریہ ٹاؤن میں بھی ہمارے پلاٹ ہیں، ڈی ایچ اے میں بھی کمرشل پلاٹ ہمارا ہے، ڈی ایچ اے میں کمرشل پلاٹ ہمارا ہے، مین بازار، صدر بازار میں بھی ہماری 2 دکانیں ہیں، 2 گاڑیاں ہماری یہ کھڑی ہیں تو 3 گاڑیاں ہماری فلان جگہ پہ کھڑی ہیں۔ ان کے والد وہاں بیٹ مین لگے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے والد جو ہے وہ کرنل ہیں۔ یعنی ایسے ایسے جھوٹ اور لمبی لمبی کرائی جاتی ہیں، تو اللہ والو جھوٹ تو پہ چھپتا تو نہیں ہے۔ پھر وہ جب نکاح ہو جاتا ہے، ہفتہ 10 دن میں وہ سارا گند سامنے آ جاتا ہے، کہاں وہ کمرشل پلاٹ اور کہاں وہ پلازے، بلکہ وہ شادی والے دن ہی کھل جاتا ہے۔ جس میرج ہال میں انتظام ہوتا ہے، رہن سہن، پہننا پہناوا دیکھ کے سب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پلاٹاں لے نہیں، یہ آپ پاٹے نہیں، یہ پلاٹاں لے نہیں، یہ تو آپ لیرو لیر نے پاٹے نے مانگ تانگ کے انہوں نے کہیں بچی کی شادی کی ہے، روٹی کے پیسوں کا انتظام کیا ہے۔ اس طرح لڑکوں والوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ جو گورنر لگا ہوا ہے یا جنرل لگا ہوا ہے یا کرنل لگا ہوا ہے، اس کی اوقات سامنے آ جاتی ہے، جس کی 5 لاکھ انہوں نے سیلری بتائی ہے، پتہ چلتا ہے 5500 ملازم لگا ہے۔ تو یہ جو فراڈ ہم بلف کرتے ہیں رشتہ کرتے ہوئے، اس کا نتیجہ آج کیا نکل رہا ہے
کہ مہینے بعد 1.5 مہینے کے بعد طلاقیں، مہینے بعد 1.5 مہینے کے بعد. اور بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق نہیں ہوتی تو یہ باتیں درمیان میں آ جاتی ہیں، تو پھر دل ملتے نہیں ہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جہاں عورت کا بس چلتا ہے عورت منہ مارتی ہے، تو جہاں مرد کا بس چلتا ہے وہ مرد منہ مارتا ہے. تو کیونکہ یہ مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، مرد کا بس زیادہ چلتا ہے، اس لیے مرد جو ہے وہ بے رواروی کا شکار زیادہ ہو جاتا ہے. پھر وہ عورتیں جو اپنے پہ قناعت کرتی ہیں، جو اللہ نے گنجا کانا جیسا بھی ہے انا کانا دے دیا، ان پڑھ ہے، بے روزگار ہے، نشئی ہے، جو بھی ہے، وہ اگر برداشت بھی کرتی ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ جناب وہ بھائی صاحب جو ہے وہ باہر عورتوں میں منہ مارتے ہیں، تو تب بھی گھر جو ہے وہ نہیں بستے. تو یہ میں نے ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ کسی طرح کا مسئلہ ہو، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بہن بھائیوں کا مسئلہ ہے، دوست احباب، آپ کا کوئی دوست ناراض ہو گیا ہے اس کا مسئلہ ہے. اسی طرح آج کل ایک اور بہت زیادہ شکایت عام ہے جو میرے ذہن سے نکل گئی، اب دوبارہ اللہ نے ڈال دی، کہ منگنی کر دی یا نکاح کر دیا، ابھی رخصتی میں وقت ہے، اب آپس میں براہ راست رابطہ ہو گیا، اور سناؤ ساری باتیں جو شادی کے بعد ہونی تھی وہ پہلے ہو گئی، اب دل نہیں مل رہے. پھر بار بار ہمیں دعا کرتے، حضرت صاحب دعا کریں، حضرت صاحب دعا کریں، حضرت صاحب دعا کریں. بھائی کام دعاؤں سے نہیں بنتے سارے، کچھ تم نے بھی کرنا تھا، جو تم نے کرنا تھا شادی کے بعد وہ پہلے کر لیا ہے، اب مزہ تو ختم ہو گیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ دل دور ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک قسم بھی ہے. اس طرح کے تمام لوگ جن کے کسی بھی وجہ سے دل دور ہو گئے ہیں، ماں باپ ہیں اولاد کی وجہ سے، یا اولاد ماں باپ کی وجہ سے، یا اولاد بہن بھائی ہیں وہ آپس میں، میاں بیوی ہیں وہ آپس میں، منگیتر ہیں تو آپس میں، منکوح ہے تو ان کا آپس میں تعلق جو وہ خراب ہو گیا ہوا ہے. تو اللہ آج میں اتنا آسان عمل بتا رہا ہوں، کوئی رجت نہیں ہے، کوئی حصار نہیں ہے، کوئی پاکی ناپاکی کی قید نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ماں باپ ہیں، انہوں نے اولاد کے لیے کرنے ہیں، تو اولاد بچے کا نام ہے محمد عثمان، مثال دے رہا ہوں، محمد عثمان. نماز پڑھی، کملی والے پہ ایک بار درود پاک پڑھیں گے، درود ابراہیم، اور 3 بار سورۃ قریش، 30واں سپارہ، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. 30واں سپارہ سورۃ قریش، بسم اللہ شریف کے ساتھ. جس کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، مسخر کرنا ہے، آپس کے ساتھ جوڑنا ہے، اس کے دل کا تصور کر کے اپنے انگلی کے ساتھ، اس دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے ساتھ یوں اشارہ کیے جانا ہے، اور 3 بار سورۃ قریش پڑھنی، اول و آخر 1 بار درود ابراہیم ہر نماز کے بعد. اللہ والو 21 دن نہیں گزریں گے وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا، وہ آپ کے قدموں میں گیا. کچھ کھلانا پلانا نہیں ہے، نہ دبانا ہے، نہ جلانا ہے، نہ مٹانا ہے، کچھ نہیں کرنا، صرف اشارہ کرنا ہے. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قریش بسم اللہ شریف کے ساتھ، اول و آخر درود ابراہیم. جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی، نماز کے وقت پہ یہ عمل کرتے رہنا ہے، جن دو کو آپس میں جوڑنا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کوئی ایسا گھر ہے، ماں باپ ہیں، ان کی بہو ملنا نہیں چاہتی، آگے انہوں نے بیٹے کو بھی یعنی اپنے شوہر کو بھی اس لائن پہ چڑھا دیا ہوا ہے، تو ماں باپ تو دونوں سے گئے، بیٹا بھی گیا اور بہو بھی گئی، تو وہ ماں باپ دونوں کے دل کا اشارہ، دونوں کے دل کا تصور کر کے ایک ہی بار پڑھیں گے. اس طرح ساری اولاد کو بھی اپنے ساتھ جوڑنا ہے، تو عمل ایک بار ہی ہے، یہ نہیں ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ کریں گے، یہ بھی آسانی اس کے اندر ہے. یعنی ماں باپ کوئی اللہ نے کوئی ایسے بد نصیب کوئی ہیں، ان کی ساری اولاد ہی نافرمان ہو گئی، کوئی بھی منہ نہیں لگاتا، تو وہ ساری اولاد کا تصور کر کے ان کا ایک دل تصور کریں گے کہ میری ساری اولاد کا یہ دل ہے، اس دل کے اوپر ایسے اشارہ کرتے جائیں گے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. نیت کیا کرنی، یا اللہ ان کے دل کو مسخر کر دے اور ان کا دل میرے دل کے ساتھ جوڑ دے، ان کے دل میں میری محبت ڈال دے، تو وہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. تو وہ یہ عمل سیاستدان بھی کر سکتے ہیں،
ووٹ نہیں لینے. یہ عمل سیاستدان بھی کر سکتے ہیں, یہ عمل اسکول کے ٹیچر بھی کر سکتے ہیں, تاکہ ان کے جو طلباء ہیں وہ ان کے قلوب جو ہے وہ مسخر رہیں, وہ استاد کے ساتھ جو ہے محبت کریں. اس طرح یہ عمل جو ہے پیر اعظام بھی جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح وہ تمام لوگ جو گورنمنٹ کی نوکریاں کرتے ہیں وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. اس طرح وہ لوگ جو کسی محکمے میں نوکری کرتے ہیں, پرائیویٹ ہے یا سرکاری ہے, ان کا باس جو ہے وہ ان کو ذلیل کرتا ہے ناحق, تو اس کو مسخر کرنے کے لیے یہ عمل بھی کر سکتے ہیں. یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پتھر دل کو موم کرنے کا عمل ہے. مختصر بات یہ ہے, ہر پتھر دل کو موم کرنے کا. ایک تو یہ ہے کہ وہ طبیعتاً سخت مزاج ہے, ایک یہ ہے کہ کوئی پیچھے بات ہوئی ہے, کوئی رنجش ہے, کسی بھی طرح کی کوئی صورتحال ہو, ہر نماز کے بعد سورۃ قریش بسم اللہ شریف کے ساتھ 3 بار اس کے قلب کی طرف اشارہ کر کے ایسے انگلی کرنی ہے کہ اس کے اندر سے اللہ قدورتوں کو, بغض کو, کینے کو نکال دے, نفرتوں کو نکال دے اور میری محبت ڈال دے, یہ خود میرے سے رابطہ کر لے یا رابطے میں آ جائے. تو یہ ہر جائز کام کے لیے ہے, ناجائز کام کے لیے نہیں, ہر جائز کام کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اس عمل کی عمومی طور پہ ٹیلی پیتھی کا یہ عمل ہے, اس عمل کی مدت جو ہے وہ 21 دن ہے. لیکن اب آپ کی ٹیلی پیتھی میں جو تخیل کی طاقت ہے, تصور کی جو طاقت ہے, دھیان کی جو طاقت ہے وہی نہیں ہے. جب عمل کر رہے ہیں تو ذہن کہیں اور ہے, تو آپ کو کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں. اور اگر آپ کی تخیل کی طاقت اتنی ہے کہ آپ جب تصور کرتے ہیں تو اپنے بچوں کا عکس سامنے آ جاتا ہے, تو آپ کو دوسرے دن بھی کامیابی مل سکتی ہے, گھنٹے بعد بھی کامیابی مل سکتی ہے. تو جو ٹیلی پیتھی کے اعمال ہوتے ہیں ان کا انحصار جو رب کا کلام ہے اس کے بعد کرنے والے کی تخیل کی, تصور کی, خیال کی, دھیان کی طاقت کے اوپر ہوتا ہے. یہ وہ والا عمل نہیں ہے بس 3 بار پڑھ کے تو پھونک مار دیتی. سمجھ آئی بات؟ یہ وہ عمل نہیں ہے. اس میں آپ ایسے آپ اس بندے جیسے دیکھیں, جس طرح فاروق صاحب آپ نے محبت کی تھی جب وہاں شادی نہیں ہوئی تھی, تو آپ کیا کہتے تھے, غزلیں گاتے تھے نا, تنہا تو تھا تیرے ملنے سے پہلے مگر اتنا نہ تھا تیرے ملنے کے بعد. یاد آیا کو زمانہ, تنہا تو تھا مگر اتنا نہ تھا جتنا تیرے ملنے کے بعد. تو وہ پھر آپ کی آنکھوں سے یوں ہوتی تھی, نہیں ہوتی تھی نا. جب یہ والا دیکھیں آگے سے کہہ رہے, ہاں جب یہ والا تصور آپ کو نصیب ہو جائے گا اپنی اولاد کا, اپنے میاں کا, میاں کو بیوی کا, یا جس کا بھی آپ نے کرنا ہے, وہ آپ تصور کرتے ہیں تو وہ بندہ ٹھک سامنے آ جاتا ہے. تو اللہ والو یہ 1 گھنٹے میں کامیابی مل رہی, 1 دفعہ عمل کرنے میں کامیابی مل رہی. جب تک یہ تخیل کی طاقت نہیں ہے تو پھر محض قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. پھر جنوں رب دے تے بندہ لے, پھر رب دے تے بندہ لے, جو تو دے گا پھر لے آ جائے. کچھ خود بھی کرنا ہے, کچھ خود بھی کرنا ہے کہ روتے اور راتوں کو اٹھ کے تو ان کا تصور اتنا مضبوط کرو کہ آپ ان کو کھینچ کر لے آؤ, آپ ان کو کھینچ کے لے آؤ. تو یہ یہ ٹیلی پیتھی کا عمل ہے. تمام حضرات کو یہ اجازت ہے مثبت اور جائز استعمال کے لیے. جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے, اولاد ماں باپ کے لیے, میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے. اس طرح منکوح ہیں وہ اپنے کے لیے کر سکتے ہیں, کوئی منگیتر ہے ان کے لیے کر سکتے ہیں, ملازمین ہیں اپنے باس کے لیے کر سکتے ہیں, پیر حضرات ہیں وہ کر سکتے ہیں, اساتذہ کر سکتے ہیں, اور دیگر جو سیاسی لوگ ہیں, یعنی وہ تمام حضرات جن کا عوام کے ساتھ رابطہ رہتا ہے کہ لوگوں کے دل جو ہے مسخر ہوں تاکہ ہم بولیں تو ہماری بات ان کے دل کے اوپر اثر کرے. تو یہ تمام لوگ جو ہے یہ عمل کر سکتے ہیں. تمام حضرات کو اجازت ہے. اللہ رب العزت فیضان قادر قادریہ شافعیہ سے ساری امت کو جو ہے وہ فیض یاب فرمائے. آپ کو بھی اجازت ہے, جو بعد میں سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.